السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں داخل کیا جانا اور خروج جنت تک کا سفر۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ درخت کون سا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمہ اللہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ اختلاف معمولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتا، لہٰذا اس کی جو رائے ہے اس سے اجتناب بہتر ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین میں کوئی باغ تھا۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت الماوا یا جنت الخلد ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس آیت میں الجنت کا عموم کا معنی نہیں دیتا بلکہ عہد ذہنی یعنی مخاطب کو پہلے سے معلوم چیز کی طرف اشارے کے لیے ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد وہی جنت ہو سکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی جنت الماوا، جیسے آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے کیوں نکلوا دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولوا دیجئے۔ وہ فرمائیں گے تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی ہی نے نکلوا دیا تھا۔ اس حدیث میں بظاہر ایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت الماوا ہی تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ جنت الخلد یعنی ہمیشہ کی زندگی والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ اس جنت میں سو گئے، اس سے نکالے گئے، اس جنت میں ان کے پاس ابلیس آیا۔ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الماوا نہیں تھی۔ اس قول کی تائید میں موجودہ تورات کے بیان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام رہے اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ وہ جنت الخلد ہے، وہ کوئی اور جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی اور اس میں ان کی آزمائش ہوئی۔ وہ جنت الخلد نہیں، کیونکہ وہ دارالامتحان نہیں، دارالجزا ہے۔ دوسرے قول کے قائلین میں پھر اختلاف ہے۔ یہ ایک قول ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نیچے اتارا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں خاص درخت سے منع فرمایا۔ دوسرے قول والوں کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یقینی بات ہے کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور یہ حکم قانونی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا جن کی تعمیل بھی ممکن ہے اور عدم تعمیل بھی، بلکہ یہ تنفیذی حکم تھا اس کی عدم تعمیل اور اس سے سرتابی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے، اس سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ اس میں رہ کر تکبر کرے۔ قرآن مجید کی آیات کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کہا بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔
پھر کہا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، غرض دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی جنت میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے وہ جنت میں سے گزرتے ہوئے ان سے ملا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جنت میں ٹھہرا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر یا آسمان کے نیچے سے آدم و حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہو۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا، اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ سورہ بقرہ میں ہے، شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا یعنی جنت سے، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی نعمت، راحت اور سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ یہ جو اس نے کہا میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی جو کبھی تباہ نہیں ہوگی نہ ہی ختم ہوگی۔ یہ بات محض دھوکے، فریب اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ ممکن ہے یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔ سورہ اعراف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ اس ممنوعہ درخت کا پھل حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی۔ واللہ عالم، ممکن ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ سورہ اعراف میں ہے، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ ارشاد آدم، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ ایک قول کے مطابق سانپ بھی اس میں شامل تھا۔ انہیں حکم دے دیا گیا کہ جنت سے نکل جائیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے۔ اس واقعے میں سانپ کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ دونوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ابلیس ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تابع ہو کر اور سانپ شیطان کے تابع ہو کر اس حکم کے مخاطب ہیں۔ بہت سے علماء کرام کا اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور نامی جگہ اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حضرت حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جسے آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ آئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا، دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ آ گیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔